نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریف اللہ پاک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے صدقے میں ہم مسلمان ہیں۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق بخشا کہ اس کی کتاب قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوئے، اور اسی نے ہم سب کو اس بابرکت قرآن مجلس میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمایا۔ ہم پر احسان ہے ان اکابرین علماء کرام و بزرگان دین کا جو امت کی ڈگمگاتی کشتی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کی مشغولیت اور ذمہ داریوں کا احساس ہے، پھر بھی ہماری تمناؤں اور عزیزی مولوی ذکی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر یہ حضرات اس جلسے میں تشریف لائے ہیں۔ بے شک ہم ان کی شان مہربانی سے قاصر ہیں، ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ بے شک یہ انہیں حضرات کا خاصہ ہے کہ امت کی ضرورت اور تقاضوں کے سامنے اپنی بھوک و پیاس اور تکان کو پسے پشت ڈال کر رات و دن سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر مشرق و مغرب کے طویل اسفار کو بخوشی برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنی شان قدر عطا فرمائے، آمین۔ تاجر ان کا سایہ امت کے سروں پہ قائم رکھے اور امت مسلمہ کو ان سے دارین کا نفع عطا فرمائے، آمین۔ ہم ان کے شان استقبالیہ کلمات کہنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر نہیں پاتے ہیں۔ یہ آسمان علوم دینیہ کے چاند و ستارے ہمارے بناوٹی جملوں کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے جس کام کے لیے منتخب ہیں وہ کما حقہ ادا کر رہے ہیں، اور قوم کو ان سے بڑا دینی نفع حاصل ہو رہا ہے۔ خاص کر ہمارے قابل احترام محسن و مکرم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی زید وجہہ، اللہ ان کی شفقتوں کو ہم سب کے لیے جاری و ساری رکھے۔ ہم ان کے حق میں جو بھی کہیں گے وہ سورت کو چراغ دکھانے کے مطابق ہوگا۔ حضرت مولانا غلام نبی کشمیری صاحب رضی اللہ علیہ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں اور ابھی اپنی عدالت کی پرواہ کیے بغیر اہل عظیم آباد کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ حضرت مولانا امین احمد صاحب الگرامی مجددی مجد اللہ علیہ اور حضرت مولانا فرید احمد صاحب مجد اللہ علیہ یہ حضرات آ چکے ہیں، لیکن ذرا دیر سے پہنچے ہیں، اس کی وجہ سے اور کچھ مشغولیات کی وجہ سے ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ رونق افروز اسٹیج پر ہو سکیں گے۔ اور دیگر تمام بزرگان دین علماء کرام و مہمانان اعزام کے ہم شکر گزار ہیں۔ ان سب کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور ہدایت کی طرف آگے بڑھنے کا وسیلہ ہے۔ ہم نے آپ کا وقت لینا مناسب نہیں سمجھا ہے، صرف اور صرف حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب رضی اللہ علیہ کو دعوت ضمانت دینے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، اور مؤدبانہ انداز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بشاشت قلب کے ساتھ جتنی دیر تک ہو سکے ہم سب کو اپنے موبائل حسنہ سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم پر سایہ تعظیم قائم رکھے۔ حضرت مولانا سید اسد محمود اسد مدنی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
حضرات علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، بزرگوں اور بھائیوں، ابھی مجھ سے پہلے مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے جن سے مسلمانوں کے عروج اور زوال کی داستان وابستہ ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جتنی دولت مال آج مسلمانوں کے پاس ہے، اسلام کی پوری تاریخ میں اتنا مال، اتنی دولت مسلمانان عالم کے پاس کبھی نہیں ہے۔ اور جتنی تعداد آج مسلمان کی ہے، پچھلے 1400-1500 سال کی تاریخ میں اتنی تعداد بھی مسلمانوں کی کبھی نہیں رہی۔ یہ دونوں باتیں سچ ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ایک سچائی اور ہے، وہ یہ کہ اتنا ذلیل مسلمان کبھی نہیں رہا جتنا آج ذلیل۔ اب اس ذلت کو عزت میں کیسے تبدیل کیا جائے گا، یہ ہے مسئلہ زیر بحث۔ دنیا انسانیت کے بیچ میں مسلمان موجود ہے اور ذلتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس ذلت کے لبادے کو مسلمان اتار کے پھینکے گا کیسے؟ اگر مال و دولت سے عزت ملتی ہوتی تو آج عربوں کے پاس تو بے شمار دولت ہے، لیکن وہ کیسی گھنٹیاں کھا رہے ہیں اس پر بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تعداد سے ہو رہا ہوتا، لوگوں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا۔ کہتے ہیں تعلیم ہو جائے، یعنی ہمارے پاس بہترین میڈیکل پروفیشنلز ہو جائیں، ہمارے پاس سائنٹسٹ ہو جائیں، ہمارے پاس ایجوکیشنسٹ ہو جائیں، ٹیچرز ہو جائیں، ہم اپنی بچیوں اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا دیں تو ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس لے آئیں گے۔ اگر اس بات پر ہم اور آپ متفق ہو جائیں تو بسم اللہ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسپین میں 800 سال تک یورپ کو تہذیب سکھائی، ہم نے انہیں سرجری کرنا سکھایا، سرجری کرنے کے لیے ہم نے آلات بنانے سکھائے۔ میں ان عظیم سائنٹسٹ لوگوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا اس وقت میں، قلیل سے وقت میں، جنہوں نے دنیا انسانیت کو
سائنس کے میدان میں، جغرافیے میں اور میڈیکل میں، میڈیکل کی سائنس کی مختلف قسم کے علوم کی بنیاد رکھی، اور آج بھی جتنے وہ علوم ہیں وہ انہی بنیادوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر سرجری کو دیکھیں گے آپ تو ان آلات کو کے بغیر آج بھی سرجری کا کوئی نیا آلہ یہ بنانے میں کامیاب نہیں، یا اکثر انہی کے بنیادوں پر چل رہا ہے۔ اور میں اسپین کا تذکرہ کر رہا تھا، تو اس کو یورپین ہسٹورینز جو ہیں، مغرب کے جو مورخ ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، حالانکہ وہ انصاف نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ناانصافیوں کے باوجود، اپنی ذہنی ناانصافیوں کے باوجود وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اسپین کا جو وہ زمانہ ہے وہ یورپ کا گولڈن ایج ہے، سنہرا دور ہے۔ تو ساری اس کو اسپین کو تعمیرات کے لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، زراعت کے حساب سے، باغبانی کے لحاظ سے، کاروبار بزنس کے لحاظ سے، صنعت اور انڈسٹری کے لحاظ سے پورے یورپ کو اسپین نے سبق سکھایا ہے اس وقت میں جب مسلمان وہاں ہوا کرتے تھے، لیکن جب وہ گئے، جب وہ رہے تب بھی وہ اقلیت میں رہے، اور جب وہ گئے وہاں سے اسپین سے رخصت ہوئے تو بھی اسی حال میں اقلیت میں تھے، اقلیت میں رہتے ہوئے ساری ترقیاں دی، لیکن رہ گئے اقلیت ہی میں۔ کیوں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بدلاؤ نہیں آئے گا صرف تعلیم سے، بدلاؤ نہیں آئے گا صرف سائنس سے، بدلاؤ نہیں آئے گا صرف بزنس اور کاروبار سے، ہرگز ہرگز بدلاؤ نہیں آئے گا صرف ان علوم اور ان فنون کے حاصل کر لینے سے جو آج کے زمانے میں دنیا میں رائج ہے۔ اور بدلاؤ تب بھی نہیں آئے گا اگر ہم نے کوئی نیا انوویشن کر دیا، تو بھی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ تو کیسے آئے گا بدلاؤ؟ جب نہ اس طرح آئے گا، 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 تو پھر کس طرح بدلاؤ آئے گا؟ میں واپس جاتا ہوں، بحث ہو رہی ہے عزت اور ذلت پر کہ آخر مال و دولت ہونے کے باوجود، تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود مسلمان ذلیل کیوں ہو گیا؟ ڈھونڈیے۔ اس لیے کہ جب بات ہوتی ہے ریئل پرابلم کے بارے میں، جب دکھتی رگ پر انگلی ہوتی ہے تو ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہم کو ایک لانگ ٹرم ایکشن پلان بنا کر یا بنے ہوئے ایکشن پلان پر
ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت عمل کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا. ہم ایکشن کے لیے نہیں، ری ایکشن کے لیے تیار. اگر مسلمان بحیثیت مسلمان کے قوم ہے، ایک ملت ہے، تو وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر وہ ملت ہے تو اس کو مسلمان بننا پڑے گا. جب تک مسلمان نہیں بنے گا، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے، واضح طور پہ کہہ رہے تھے، میں تو اشاروں میں کہہ رہا ہوں، بہت واضح طور پر اس بات کو کہہ رہے تھے. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین یہ جو لقب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عطا فرمایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. شروع کر رہے تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ڈکلیئر کر رہے ہیں ایک جگہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور آقا زخموں سے چور ہیں. انہی واقعات کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا، اتنا کوئی نہیں ستایا. زخموں سے چور. اب یہ ایک چیپٹر ہے پیغمبر علیہ السلام کا کہ وہ محبوب تھے، وہ چہیتے تھے، وہ محترم تھے، وہ معتبر تھے مکے والوں کے بیچ میں. کب تک؟ جب تک انہیں نیکی کے لیے نہیں بلایا، اللہ کے ایک ہونے کا جب تک اعلان نہیں کیا، تب تک وہ سب کچھ تھے. اتنے محترم تھے کہ حجر اسود پہ جھگڑا ہو رہا ہے سرداروں کے بیچ میں قریش کے. اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے وہ بڑے بڑے سردار، ان کی نظر انتخاب اگر پڑتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی. اتنے محترم تھے، اتنے معتبر تھے کہ سرداروں کے بیچ کا جھگڑا ان سے نمٹایا جائے گا، کیونکہ ان کی سچائی اور ایمانداری پر انہیں بھروسہ تھا. وہ بھروسہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی بھروسے کہ اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. اور اتنے محترم ہوتے ہوئے دشمنی کی بدترین تبدیل ہو گئی. بدترین دشمنی میں وہ احترام، وہ محبت، وہ تعلق، وہ اعتبار سب ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ نفرت اور دشمنی نے لے لی. طائف کو تشریف لے گئے، کوئی کچھ مانگنے نہیں گئے تھے. آپ تو ایسے تھے کہ جب پیشکش کی گئی اور اس پیشکش کو رد کر دیا، کیا کہہ کے رد فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تو بھی میں اللہ تعالی کی طرف بلانے کے کام کو بند نہیں کروں. یہی تو کہا تھا اپنے محترم چچا. اور وہ قصہ کہ زخموں سے چور ہیں، زخم دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور پہاڑوں کو فرشتے کہ کہہ دیتے ہیں آ کر کے کہ آپ اجازت دے دیجئے، ہم پہاڑوں کو ملا دیں گے، طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا. سب آپ نے سنا ہوگا، ضرورت نہیں اس قصے کو ڈیٹیل سے سنانے کی. اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا میں عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. یہ وہ چیپٹر ہے پورا نبوت کے اعلان سے لے کر مدینہ منورہ کی ہجرت تک، جس کو مکی زندگی بولا جاتا ہے.
پیغمبر علیہ السلام نے کوئی دکھ ایسا نہیں بچا تھا جو نہ جھیلا، ذلت ہو، تکلیف ہو، جسمانی ذلت، مشقت ہو، ظلم ہو. یہ ایک زمانہ ہے، ایک عہد ہے پورا. اس کے بعد ایک دوسرا عہد ہے جس عہد میں عجیب بات ہے، وہ عہد ہوتا ہے جس میں نبی علیہ السلام کے پاس طاقت ہوتی ہے. ہم لوگ تو ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم کو طائف کا قصہ بھی معلوم ہے، ہم کو وہ یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پہاڑوں کے فرشتے آئے تھے، اگر آقا اجازت دیتے تھے تو طائف کا نام و نشان مٹ جاتا. اور امید کیا تھی؟ ہاں، آج ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں کون. یہ بیچارے جاہل ہیں، یہ بیچارے جانتے نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں رہے، مجھے پہچان نہیں رہے، ہو سکتا ہے ان کے نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے. روک دیتے ہیں، یہ ہمارا یقین. لیکن ہمارے پاس اس کے ثبوت کرنے، ثابت کرنے کے لیے اس واقعے کی کوئی چیز نہیں، بس ہمارا ایمان کا حصہ ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے پاس طاقت آ جاتی ہے، مکہ فتح ہو جاتا ہے. اور فتح ہونے کے بعد ایک صحابی اعلان کرتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے. غلط تھا وہ اعلان؟ بالکل صحیح اعلان تھا. وہ اعلان بالکل صحیح تھا. اس سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا، اس کے بعد بھی یہی ہوتا رہا. اور آج کے زمانے میں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ موسٹ سیولائزڈ ورلڈ، آج کی دنیا کو سب سے مہذب زمانہ مانتے ہیں یہ لوگ. ہم نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں، یہ ڈکلیئر کرتے ہیں. میں ان کے مظالم کے اوپر روشنی نہیں ڈالوں گا جو دنیا کی بڑی طاقتوں نے پورے عالم میں مسلط کر رکھے، انسانیت کے خلاف، صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں. لیکن اب سے 1500 سال 1400 سال پیچھے جائیے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایکشن کو دیکھیے. نہایت ناگواری کے ساتھ ان سے جھنڈا لے لیا اور اعلان ہوتا ہے الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن، آج کرم کا دن ہے، آج مہربانیوں کا دن ہے، آج بخششوں کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. نہ اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ دیکھا گیا کہ غالب نے مغلوب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو، اور نہ اس کے بعد آج تک دیکھا. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. یہی عراق کی وار میں ابھی آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چند سال پہلے 60 موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی؟ اس قوم کی طرف سے جو قوم دنیا کی سب سے طاقتور قوم کہلاتی ہے، جو قوم آج یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ہاں وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا بہانہ کر کے ہم نے عراق کو برباد کیا. 10 لاکھ 1 ملین لوگ قتل کیے گئے، جن میں اکثریت بچوں، دوا نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے. صرف عراق کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ابھی برٹن کے پرائم منسٹر نے، سابق پرائم منسٹر نے، فارمر پرائم منسٹر کیا نام تھا اس کا، ٹونی بلیئر نے ایکسپٹ کیا ہے، پبلک کے سامنے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. آج کہہ رہے ہو غلطی ہوئی ہے، اتنے لاکھ لوگ، ملین لوگوں کو، بچوں کو مار کے. وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، بلا وجہ بیچ میں آ گیا. سبجیکٹ ہے 60 موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ نکالی گئی کہ ان کو زندہ یا مردہ پکڑنا ہے، مار جیسے بھی. نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی؟ بھول گئے. یادداشت ہماری کمزور ہے، مسلمانوں کی یادداشت بہت کمزور ہے. ویسے بھی عام لوگوں کی کمزور ہوتی ہے، مسلمان بھی عام لوگوں جیسے ہی ہو گئے، یادداشت کمزور ہو گئی ہماری. 60
یا 62 موسٹ وانٹیڈ لوگوں کی لسٹ نکلی تھی. اب واپس آئیے 1400-1500 سال پہلے واپس جائیے. میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے موسٹ وانٹیڈ لوگوں کے نام اعلان فرما رہے ہیں. کہ ان کو بھی معاف کیا اور جس کو وہ امان دے دے اس کو بھی معاف. یعنی ہم نے ان کو بھی معاف کیا, میرے آقا نے ان کو بھی معاف کیا, پھر ایک درجہ اور اوپر لے جا رہے ہیں اس کو. صرف معاف کر دیتے تو یہ بھی تاریخ کے لیے نظیر بن جاتی, قیامت تک کے لیے نظیر بن جاتی کہ موسٹ وانٹیڈ لوگوں کو بھی معاف کر دیا. یہاں پر نہیں رکے میرے آقا, فرمایا اگر وہ کسی کو امان دے دیں گے, من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, ابو سفیان کے گھر میں بھی جو چلا جائے گا اس کو بھی امان دیتا. کہا نشانی دے دیجئے, تو پگڑی دے دی, جاؤ دے جا کے دکھا دو. تو بھاگ گیا تھا. وہ اس وقت قصہ بیان کرنے کے لیے اس لہجے میں بات کر رہا ہوں, ورنہ تو وہ بڑی شخصیت بعد میں ایمان لائے. اسی واقعے نے ان کو ایمان لانے کو, ایمان کی روشنی ان تک پہنچا. وہ تو چلے گئے جدہ کی طرف, اور جب پیغام پہنچا انہیں تو حیرت میں تھے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے اور یہ اعزاز دے دیا جائے, یعنی سرداری بھی بخش دی کہ جاؤ جس کو تم امان دے دو گے اس کو بھی معاف کر دو. ہے کوئی مثال؟ نہیں ہے مثال. اور ہم لوگ اتنے شارٹ ٹیمپر ہیں, اتنے شارٹ ٹیمپر ہیں کہ کوئی ہم سے ڈس ایگریمنٹ بھی نہیں کر سکتا. آج کی تاریخ میں مسلمان اختلاف بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایسی قوم بن گیا ہے. ذلت کے لیے باہر کی کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں. اور سمجھ لیجئے تبدیلی اگر آئے گی تو اندر سے جب تک تبدیلی نہیں آئے گی تب تک باہر سے تبدیلی نہیں آئے گی. جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو وہ قوم دوسری اقوام کو کیسے بدل دے گی؟ یہ ممکن نہیں. بدلاؤ کا سفر, تبدیلی کا سفر ہمارے دل سے شروع ہوگا, صرف دل سے شروع ہوگا. اگر دل بدل جائے گا زمانہ بدل جائے گا, دل نہیں بدلے گا تو کچھ نہیں بدلے گا. اذا صلح الجسد كله, اذا فسد الجسد كله. اگر یہ بدل گیا سب بدل گیا, دل بدل گیا تو سب بدل گیا. الا وحی اللہ پیغمبر علیہ السلام, بس وہ تو دل ہے, وہی بادشاہ ہے, انسان کا راجہ ہے. آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ بس ایک ہی چیز چاہیے کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, کوئی کچھ بنا نہیں سکتا. ساری طاقتیں مل کے بنا نہیں سکتی,